بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر میں آپ کے سامنے وحی سے متعلق مختصر بیان ہوا۔ یہ بتایا گیا تھا کہ وحی جو ہے ایک اس کے لفظی اور لغوی معنی ہیں اور ایک مفہوم اس کا اصطلاحی یا علمی ہے۔ لفظی اور لغوی تعریف سے مراد یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اشارہ ہے، دل میں اشارہ ڈالنا، اشارہ آنا، یا دل میں کسی بات کا ڈالنا یا پانا۔ یہ وحی کی لفظی تعریف اور لغوی تعریف تھی، اور اس حوالے سے میں نے قرآن سے چند مثالیں دی تھیں کہ قرآن پاک کی سورہ نحل میں، نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، وہاں ایک آیت گزری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شہد کی مکھیوں کو وحی کی، یعنی ان کی فطرت میں، ان کی جبلت میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پھولوں کا رس چوس کے اس سے شہد بنائے۔ تو یہاں جو شہد کی اس کی مکھی کی طرف جو وحی کی گئی ہے وہ لغوی معنی ہے اور وہ لفظی معنی ہے، اشارہ کرنا یا جبلت میں، فطرت میں ایک بات کو ڈال دینا۔ جس طرح یہ مویشی جو کچھ کرتے ہیں یہ فطری طور پر کرتے ہیں، جبلی طور پر کرتے ہیں۔ دوسری مثال میں نے دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے وحی کی، یعنی اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، یہ خیال ڈالا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر دیں اور اس صندوق کو آپ دریا میں پھینکیں، یہ کام تیرا ہے اور اس کو بچانا ہمارا کام ہے۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے وحی کا لفظ آیا ہے، وہاں میں یہ لفظ جو ہے یہ لفظی اور لغوی معنوں میں ہے۔ تیسری مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ سورہ زلزال میں آتا ہے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین جب زلزلے کی وجہ سے ہل جائے گی اور اپنے اندر سے جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر آ جائے گا، تو اس صورت کو اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ بے شک تیرے پروردگار نے زمین کو وحی کی ہوگی، یعنی زمین کو اشارہ کیا ہوگا، زمین کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہوگی۔ پھر میں نے تیسری بھی چوتھی مثال دی تھی شیاطین کی، کہ شیطان جو ہیں یہ بھی ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، یعنی اشارہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کہ دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی لغوی مفہوم ہے، لفظی مفہوم ہے، یہ اصطلاحی اور علمی نہیں ہے۔ پھر میں نے وحی کی تعریف کی تھی کہ وحی وہ خفیہ پیغام رسانی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسالت مآب علیہ السلام تک، یہ جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول بنی نوع انسان کے رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں ہو گزرے ہیں، ان پہ اللہ کی طرف سے وحی حضرت جبریل کی وساطت سے آتی رہی ہے، وہ کتابوں کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں، تعلیمات کی صورت میں، احکام کی صورت میں۔ لیکن رسالت مآب پہ آ کر جس طرح نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، شریعت ختم ہو گئی، دین اسلام کی تکمیل ہو گئی، اسی طرح وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کی رسالت کے بعد یا ان کے وصال کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے خلاف جہاد ہوا ہے، کیونکہ ایسا کہنا اور ایسا کرنا جو ہے یہ کفر ہے، کیونکہ رسالت مآب پہ وحی کا خاتمہ ہوا ہے، اور جو کوئی بھی اس طرح کرے گا، دنیا میں کئی لوگ دجال کی صورت میں گزرے ہیں، انہوں نے یہ دعوے کیے ہیں کہ آپ پہ وحی آئیے، تو وہ جھوٹ ہے اور کذب ہے، اور ان لوگوں کو کذاب کہا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وحی جو ہے اس کی 4 قسمیں میں نے بتائی۔ ایک وحی جلی ہے، اس سے مراد وہ وحی ہے
جس کا وحی ہونا بالکل واضح اور نمایاں ہو، اس میں کوئی شک شبہ اور ریب نہ ہو، جس طرح قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک یہ وہی تواتر کے ساتھ آئی ہوئی ہے اور بالکل محفوظ کی گئی ہے، جو آج اس کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ لہٰذا اس کو وحی جلی کہتے ہیں۔ جلی کے معنی واضح، نمایاں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اس چیز کو یار جلی حروف میں لکھ لو، موٹے حروف میں لکھ لو تاکہ نظر آئے، میگنیفائی ہو جائے۔ دوسری قسم جو ہے وہ وہی خفی ہے۔ خفی سے مراد ہے پوشیدہ، پنہاں، جس طرح ہم کہتے ہیں یہ نماز خفی ہے اور یہ نماز جاری ہے۔ تو وہی کی وہ قسم جو وہی جلی کی طرح نمایاں اور واضح نہ ہو، لیکن ہے وہ وہی، جیسے حدیث پاک۔ تیسری بات قسم میں نے آپ کو یہ بتائی کہ وہی متلو، وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، بلکہ تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے نماز کے اندر بھی اور نماز سے باہر بھی، تو اس کو کہتے ہیں وہی متلو۔ متلو تلاوت سے، وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس طرح قرآن پاک۔ وہی غیر متلو، وہی کہ وہ قسم جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، جیسے حدیث پاک۔ حضور علیہ السلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، جس طرح قرآن کی تلاوت ہوتی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے اصرار کے ساتھ، اس لیے اس کو کہتے ہیں وہی غیر متلو۔ آج جو میرا لیکچر ہے 7، یہ ہفتہ بھی 7واں ہے اور لیکچر بھی 7واں ہے، اس کا عنوان ہے قرآن پاک کی مکی صورتوں کی تعریف، ان کی تعداد اور خصوصیات۔ تو پہلے آپ سن لیں کہ تعریف سن لیں مکی صورتوں کی، کہ قرآن پاک کی مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں یا آیات ہیں جو ہجرت مدینہ سے قبل اتری ہیں۔ سمپل سی تعریف ہے کہ قرآن پاک کی مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں یا آیات ہیں جو ہجرت مدینہ سے قبل اتری ہیں۔ اب وہ جہاں بھی اتری ہوں، میدان عرفات میں اتری ہوں، طائف میں اتری ہوں، مینا میں اتری ہوں، جدہ میں اتری ہوں، جہاں بھی مکہ میں اتری ہوں، لیکن شرط یہ کہ وہ ہجرت سے پہلے اتری ہوں۔ تو وہ صورتیں، وہ آیات جو ہجرت مدینہ سے پہلے رسالت مآب علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں، ان کو مکی صورتوں کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے کہ قرآن پاک کی مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے۔ عزیز طلبہ، اس بارے میں علماء کی مختلف رائے ہے، لیکن جو سب سے عام رائے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی مکی صورتوں کی تعداد 87 ہے، جبکہ کل صورتیں 114 ہیں، تو ان میں سے 87 جو ہیں وہ مکی ہیں، لہٰذا باقی جو ہوں گی 27 وہ مدنی ہوں گی۔ تو قرآن پاک کی مکی صورتوں کی تعداد 87 ہے، اور یہ آپ پڑھتے آئے ہیں۔ اب تیسرا حصہ موضوع کا ہے کہ قرآن پاک کی جو مکی صورتیں ہیں ان کی خصوصیات کتنی ہیں۔ تو قرآن پاک کی مکی صورتوں کی خصوصیات 8 ہیں عام طور پر، جو درج ذیل ہیں۔ پہلے نمبر، قرآن پاک کی مکی صورتوں کا موضوع انسان ہے۔ میں نے آپ کو تیسرے لیکچر میں بتا دیا تھا کہ مخلوق کی تعریف کے حوالے سے کہ اب ہمارا موضوع جو ہوگا، قرآن کا موضوع جو ہوگا وہ انسان ہوگا۔ تو قرآن پاک کی مکی صورتوں کا موضوع انسان ہے، عام انسان ہے، کیونکہ انسانی خلافت کے لیے ہے، نیابت کے لیے، عبادت کے لیے، معرفت کے لیے، اور امتحان اور ابتلا کے لیے ہے۔ تو عام موضوع جو ہے وہ انسان ہے۔ اور پھر دوسری جو ہے کہ قرآن پاک کی مکی صورتوں کا مضمون کیا ہے، تو قرآن پاک کی مکی صورتوں کا مضمون توحید، رسالت، آخرت یعنی ارکان ایمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن جب مکہ میں نازل ہو رہا تھا تو اس وقت شرک کا دورہ تھا، خدا کی صفات میں بندوں کو شریک کیا گیا تھا،
اور بت پرستی عام تھی، لات منات عزا اور حزا ان کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ خود بیت اللہ میں کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے مختلف قبائل کے، اور ان کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ تو لہٰذا توحید پہ زور دیا گیا کہ خدا نہ صرف ہے بلکہ ایک ہے، نہ صرف ایک ہے بلکہ یکتا ہے۔ اور دوسرا زور دیا گیا رسالت پہ کہ حضور علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، استادہ ہیں اور نبی ہیں، لہٰذا بطور رسول اور بطور نبی ان کو ماننا پڑے گا۔ اور پھر تیسرا جو ہے وہ آخرت ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی ہے اس کا خاتمہ ہوگا، یہ دائمی نہیں ہے، یہ مستقل نہیں ہے بلکہ یہ عارضی ہے اور یہ فانی ہے اور یہ سب کچھ ختم ہوگا۔ اور ان کو ارکان ایمان کہتے ہیں۔ آپ نے بڑوں سے، دادا سے، نانا سے، دادی سے، نانی سے یا والد سے، والدہ سے بچپن میں ایمان مفصل کے بارے میں سنا ہوگا، بلکہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ 7 عقائد ہیں کہ ایک مسلمان کو مومن بننے کے لیے، مسلم بننے کے لیے ان کو ماننا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پہ، و ملائکتہ اس کے فرشتوں پہ، و کتبہ اور اس کی کتابوں پہ، و رسولہ اور اس کے انبیاء اور رسولوں پہ، اور والقدر خیرہ و شرہ و بالیوم الآخر آخرت کے دن پہ، اور تقدیر بھی کہ اچھی اور بری جو ہے خدا کی طرف سے، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ۔ یہ 7 عقائد جو ہیں ان کو ارکان ایمان کہتے ہیں، ایمان کے اجزاء کہتے ہیں، ایمان کی شرطیں کہتے ہیں، ایمان کے حصے کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو آخرت کہتے ہیں، اس کو ماننا پڑتا ہے۔ پھر قرآن پاک کی مکی صورتیں اور آیات جو ہیں یہ مدنی صورتوں کے مقابلے میں مختصر ہیں، شارٹ کٹ ہیں۔ مثلا قرآن پاک کی سب سے چھوٹی جو صورت ہے وہ سورہ کوثر ہے، اور اس کی 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر انا اعطیناک الکوثر، یہ ایک آیت۔ فصلی لربک وانحر، دوسری آیت۔ ان شانئک هو الابتر، یہ تیسری آیت ہے۔ اور دوسری جو مختصر ہے وہ سورہ عصر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کی 4 آیات ہیں۔ لہذا مکی صورتیں میں نے آپ کو بتایا کہ اس دور شعر و شاعری کا دورہ تھا، اور شاعری جو ہے یہ مختصر ہوتی ہے، لہذا مکی صورتیں جو ہیں اس اعتبار سے یہ بھی مختصر ہیں۔ پھر تیسری چوتھی خصوصیت جو ہے کہ مکی صورتیں نثر کی بجائے نظم کے قریب ہیں، کیونکہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، آیات ہیں، وہ اس میں قافیہ بھی ہوگا، ردیف بھی ہوگا، وزن بھی ہوگا، ایک رب بھی ہوگا، لہذا مکی صورتیں جو ہیں وہ نثر کی بجائے نظم کے قریب ہیں۔ ہم کلی طور پر تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نظم ہے، لیکن نظم کی طرح یہ ہیں، نظم کے قریب ہیں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں ختم تو نہیں ہوا، ختم تو نہیں ہونا چاہیے، بہت ساری چیزیں نظم کے قریب ہیں۔ یہ ہو گیا، ہاں یہ ہو گیا، اب آ گیا۔ ہاں یہ عزیز طلبہ، ایک اور خصوصیت جو ہے مکی صورتوں کی وہ یہ ہے کہ ان میں تکرار پایا جاتا ہے، ایک آیت یا چند الفاظ بار بار آتے ہیں۔ لقد، جس طرح قرآن میں لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، یہ آیت بار بار آتی ہے۔ یا فبأی آلاء ربکما تکذبان، سورہ رحمان میں یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوتی ہے۔ یا جس طرح ہے ویل للمکذبین، یہ آیت جو ہے بار بار آتی ہے۔
جس طرح چار بیتے میں ایک مصرع جو ہے یا ایک شعر جو ہے وہ بار بار آتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وزمکد مکی بزنگیدل اللہ کا ٹال، ابھی ایک چار بیت ہے اس میں یہ لفظ بار بار آتا ہے وزمکد مکی بزنگیدل اللہ کا ٹال، تو اس میں تکرار ہے کیونکہ شاعری میں تکرار ہوتا ہے۔ اور پھر ہاں قرآن پاک کی مکی صورتیں جو ہیں اور آیات یہ ہم قافیہ ہیں اور ہم ردیف ہیں، کیونکہ جو شعر ہوتا ہے اس میں قافیہ بھی ہوتا ہے اور اس میں ردیف ہے، تو پہلے بات طے ہوئی ہے کہ یہ نظم کے قریب ہے، لہٰذا قرآن پاک کی مکی صورتیں اور آیات جو ہیں یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ آپ کوئی بھی مکی صورت پڑھیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر پڑھی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آخر میں را ہے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کے آخر میں بھی را ہے۔ اب آگے آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، را ہے، ان الانسان لفی خسر، اس آیت کے آخر میں را ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس میں بھی آخر میں را ہے، لہذا قرآن پاک کی مکی صورتیں اور آیات ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ ہاں قرآن پاک کی مکی صورتوں اور آیات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں ترنم ہے، میلڈی ہے، ردم ہے، جس طرح شاعری میں ہے۔ اب سورہ رحمان کو آپ دیکھیں نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک ترنم ہے، ایک ردم ہے، ایک میلڈی ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ کرتے جائیں بس۔ اب عزیز طلبہ، میں نے آج آپ کے سامنے اپنے 7ویں لیکچر میں، جو میرا 7واں وہ ہفتہ بھی ہے، آپ کے سامنے قرآن پاک کی مکی صورتوں کی تعریف، کہ مکی صورتوں سے مراد کیا ہے، تو تعریف میں نے یہ بیان کی کہ قرآن پاک کی وہ صورتیں یا وہ آیات جو ہجرت مدینہ سے پہلے اتری ہیں، خواہ جہاں بھی ہو، مقام طائف ہو، مقام عرفات ہو، مقام منا ہو، مقام مکہ ہو، مقام جدہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ہجرت سے پہلی ہوں، تو لہٰذا وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے اتری ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے۔ قرآن پاک جب آپ کھولیں گے تلاوت کے لیے اوپر لکھا ہوتا ہے سورۃ مکیۃ، آیاتها، اتنی آیات ہیں اور اتنے رکوع ہیں، لہٰذا یہ کل 87 ہیں، 87 ہیں۔ بعض علماء تو 86 کا بھی کہتے ہیں، بعض علماء تو 93 کا بھی لکھتے ہیں، لیکن جو تحقیق ہوئی ہے محققین کے نزدیک یہ آیت 87 ہے۔ اور پھر خصوصیات کتنی ہیں، عام خصوصیات، تو قرآن پاک کی عام خصوصیات 8 ہیں، اور ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مکی صورتوں کا موضوع انسان ہے، ویسے پورے قرآن کا موضوع بھی انسان ہے، اور مکی صورتیں قرآن کا ایک حصہ ہیں، لہٰذا ان کا موضوع بھی انسان ہے۔ پھر دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک کی مکی صورتوں کا موضوع کیا ہے، جواب یہ دیا جاتا ہے کہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یعنی ارکان ایمان ہیں، جن کا ذکر ہم ایمان مفصل میں تفصیل سے کرتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لیکن چونکہ توحید اور رسالت اور آخرت یہ بنیادی عقیدے ہیں، اس لیے ہم نے 7 کی بجائے یہاں توحید اور رسالت اور آخرت کا ذکر کیا، لیکن سب کو کور کرنے کے لیے ہم نے ارکان ایمان کا بھی ذکر کیا، کیونکہ ارکان ایمان میں 7 عقیدے شامل ہیں۔ ایمان مفصل
ایمان مفصل یعنی آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، وہ ملائکتی اس کے فرشتوں پہ ایمان لایا، و کتبہ اس کی کتابوں پہ ایمان لایا، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ اور تقدیر پہ، قسمت پہ، اچھی اور بری جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اس کا خطاب جو ہے مکی صورتوں کا، آپ کو یہ بتایا گیا کہ عام انسان سے، کیونکہ وہ قرآن کا موضوع انسان ہے اور یہ مکی صورت اس کا حصہ ہے، لہٰذا عام انسان سے خطاب ہے۔ قرآن پاک کی مکی صورتیں اور آیات جو ہیں یہ ہم قافیہ ہیں اور ہم ردیف ہیں۔ ان میں جس طرح شعر جو ہے اس میں قافیہ ہوتا ہے اور ردیف ہوتا ہے، لہٰذا ان میں بھی یہ بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں جس طرح شعر ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن پاک کی مکی صورتیں جو ہیں ان میں ترنم ہے، جس طرح شاعری میں ترنم ہوتا ہے، ایک سوز ہے، ایک گداز ہے، ایک ردم ہے، ایک میلڈی ہے، جس طرح سورہ رحمان ہے، جس طرح سورہ زلزال ہے اور کئی صورتیں ہیں، ان میں یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، قرآن پاک کی مکی صورتوں کی آیات میں تکرار ہے، یعنی ایک آیت بار بار آتی ہے، وہ میں نے بتایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ تو اس طرح شاعری میں ایک شعر جو ہے یا مصرع جو ہے وہ بار بار آتا ہے۔ میں نے آپ کو پشتو میں سنایا، ایک چار بیت ہے پشتو کی، وِزْمَكَدَ مَكِيبُ خَزِدَلَ لَكَٹَادُ، یہ جو مصرع ہے یہ بار بار آتا ہے۔ تو جس طرح غزل میں ایک شعر جو ہے وہ بار بار آتا ہے، چار بیت میں ایک مصرع بار بار آتا ہے، اس لیے اس میں بھی تکرار ہے۔ ہاں، قرآن پاک کی مکی صورتیں جو ہیں یہ جب ہم نے کہا ہم قافیہ ہیں، ہم ردیف ہیں، ان میں جناب تکرار ہے اور ترانم ہے، تو اس سے یہ بات نکلی کہ قرآن پاک کی مکی صورتیں نثر کی بجائے نظم کے قریب ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ ٹوٹلی کلی طور پر نظم ہے، لیکن نظم کے قریب ہے، نظم کی خوبیاں ان میں ہیں۔ یہ عزیز طلبہ 8 خصوصیات آپ کے سامنے بیان ہوئی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ان کی تفصیل آپ کے سامنے، ان کا خلاصہ میں دوبارہ بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ اچھا، نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا ہمارا وہ ہوگا قرآن پاک کی مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے، ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کی خصوصیات کتنی ہیں۔ تو آپ اگر مکی صورتوں کو آپ نے یاد رکھا، آپ نے پیش نظر رکھا، تو مدنی صورتوں کی خصوصیات اور ان کی تعریف جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے۔ تو انشاءاللہ ہم ابھی جو 2 بجے آپ کے سامنے بیان ہوگا اس کا موضوع تو کچھ اور ہوگا، وہ وہی سے متعلق ہوگا، لیکن جو نیکسٹ اس کو ہوگا پیر کو جو لیکچر ہوگا وہ مدنی صورتوں کے بارے میں ہوگا، اور انشاءاللہ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہو گیا۔